وہ آپ نے اس میں کتنے وہ کیے، کیا نام ہے، جتنے مشاعرے وغیرہ جو ہے نا پورے خلیجی ریاستوں میں کچھ مشاعرے وغیرہ میں شرکتیں کی، کہاں کہاں گئے خاص طور میں پر؟ تو وہاں سے میرا خیال 7-8 بار تو بحرین ہی گیا، وہاں اچھا عالمی مشاعرے ہوتے تھے. پھر دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور کویت، سعودی عرب، ان جگہوں پر بھی. مسقط میں نہیں جا سکا، 1-2 بار گیا ہوں، لیکن ادبی دورے نہیں تھے وہ. تو اس کے علاوہ جتنے بھی خلیجی ریاستیں تھیں نا، دبئی ہے، ابوظہبی، شارجہ، العین اور کویت، بحرین، سعودی عرب وغیرہ، ان سب جگہ پہ عالمی مشاعرے بھی جا کے پڑھے. اور بعض ایسی محفلیں تھیں جو خاص طور پر میرے لیے ہوئیں، انہوں نے بلایا تو وہ بھی جا کے پڑھی. تو کم و بیش میرا خیال 1000 مشاعرے تو میں نے ماشاء ضرور اللہ، پڑھے ہوں گے، بہت بڑے بڑی بات چھوٹے. ہے، بہت بات ہے. اور 1000 مشاعرے جو ہیں وہاں پڑھنا جو ہے وہ میرا خیال ہے ایک ریکارڈ تو ہے. بلا شبہ کم لوگ ہوں گے بہت ہی جنہوں کم نے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں کہ نے 1000 سے زیادہ اتنا وقت مشاعرے دیا پڑھے. بھی، ہاں، اور جو ہے نا اتنے مشاعرے خود اس اور میں ساتھ پڑھے بھی، ساتھ رسالہ شائع رسالہ بھی کرنا، شائع کیا کتابیں شائع اتنا. کرنا. تو یہ چیزیں بہت بڑی تھی. یہ 2014 سے جو ہے نا غالباً کرونا کے وقت سے جو ہے نا اب شاید پاکستان واپس آ گئے. نہیں، کورونا تو 2019-20 میں آیا. اچھا میں اسے 18، 5-6 ہاں سال ٹھیک پہلے ہے. آ گیا تھا. اچھا میری 14 میں. ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، 60 سال میری ایج ہو گئی تھی 2013 میں. تو 1 ٹھیک سال مجھے ایکسٹینشن مل گئی. ٹھیک ہے. تو پھر سرکاری نوکری تھی وہاں میری اچھا قطر میں. جیسے یہاں واپڈا ہے، ہاں وہاں الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کا جو ڈیزائن سیکشن تھا نا، جو ان کی فیوچر پلاننگ کرتے تھے، کرتے ہیں ڈرائنگز جو وغیرہ بالکل. بناتے تھے، تو وہ ہمارا شعبہ تھا. تو 2014 میں پھر میں واپس آ گیا. تو اچھا وہ جو آپ سے میں نے کہا نا کہ رسالہ تھا ہمارا، خیال و فن، تو ساتھ ساتھ ایک تنظیم بھی چل رہی تھی، ادارہ خیال و فن. اچھا اسی کے، تو اسی اس کے ادارے، ساتھ ساتھ اچھا خلاف، تو اس کے تحت بھی ہم وہ پروگرام کچھ کرتے تقاریب تھے. کراتے جی. تھے. تو جب میں یہاں آ گیا تو پھر میں نے اسی کو یہاں کافی سرگرم کیا. تو یہاں میں آصف بلاک علامہ اقبال ٹاؤن میں میرا گھر تھا، اس کے ساتھ ہی نا دوسری تیسری گلی میں اکادمی ادبیات پاکستان کا مرکز آفس آ تھا، گیا. لاہور آفس. ویسے تو یہ پاکستان لیول کی تنظیم ہے، کراچی میں بھی ان کا ہے، ہاں گورنمنٹ کی کوئٹہ میں تنظیم، گورنمنٹ کی ہے، کوئٹہ میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، ملتان میں بھی، اور پشاور میں بھی، کئی بڑے شہروں میں شاخیں ہیں. تو جو اس کی لاہور شاخ تھی وہ میرے گھر کے نزدیک تھی. تو ان کا جو سٹاف تھا وہ ان سے دوستی ہو گئی. محمد جمیل صاحب اور ان کے الطاف قریشی صاحب تھے، اور بعد میں عاصم بٹ صاحب. تو ان سے، ہاں یہ الطاف قریشی اردو ڈائجسٹ والے نہیں، یہ دوسرے نہیں دوسرے جو پیپلز پارٹی کے جو رہنما بھی تھے اور ادیب بھی تھے. انسان بھی اچھے. ہاں، وہ بھی اس کے سربراہ رہے نا، اس کے قاضی جاوید بھی رہے اس کے اکادمی ادبیات کے. تو ان لوگوں سے دوستی ہو گئی. تو میں نے وہاں نا ادیبوں شاعروں کے ساتھ شامیں منانا شروع کر دی. مشاعرے نہیں، مشاعرے نہیں، ہر ایک کے اعزاز میں ایک شام ہوتی تھی. وہاں جو لوگ جمع ہوتے تھے وہ اپنا کلام بھی سنا لیتے تھے اور ان کے بارے میں اظہار خیال بھی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ جو شروع کیا بڑے لو بجٹ کے ساتھ، اور اسی لیے کامیاب ہوا میں کہ شروع میں ہی میں نے بہت بڑا ایک پیمانہ نہیں بنایا کہ جس پہ آپ کے کوئی 40-50 ہزار روپے خرچ ہو جائیں اور آپ پھر بعد میں 1 سال کے اندر اندر ہی گھر بیٹھ جائیں. تو میرا بجٹ جو ہوتا تھا، مجھے تجربہ تھا وہاں قطر کے پروگرام کرنے کا بھی، تو وہ تجربہ بھی کام آیا. اور پھر یہاں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی قطر میں تھی. تو یہ جو پروگرام کرنا ہوتا تھا یہ نسبتاً ہمیں سستا پڑتا. ہاں لیکن اب قطر سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اب زیادہ ہو گیا، اب الٹ ہو گیا. اور پتہ نہیں لگ رہا کہ آنے والے وقت میں اور زیادہ، کیونکہ جو آج کل کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی جو ہے نا خطرناک قسم کی جو ہیں، اور وہ ہمارے ملک کے لیے خاص طور، کیونکہ ہمارا تو جو سوچنے والا طبقہ ہے نا اس کو تو انہوں نے مار دیا.
ایسا ہی ہے. کیونکہ ان کو پہلے بھی بیچارے کے پاس وہ اپنے جو سوچنے والے ہوتے ہیں نا وہ کام ذرا کم کرتے ہیں، دماغ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور ان کی نظر میں قوم کی منزل ہوتی ہے. تو یہ جو قوم کی منزل دیکھنے والے ہوتے ہیں تو اپنی منزل کھوٹی کر لیتے ہیں، قوم کے لیے تو وہ بہت اثاثہ ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ چڑھایا. اچھا ساتھ ایسے چلایا کہ میں مہینے میں 5-6 پروگرام کر لیتا تھا. اچھا وہ یہ ہوا کہ پھر 2-2.5 سال کے اندر اندر نا میرے 100 پروگرام ہو گئے ماشاءاللہ. جب 100 ہوئے تو ہر طرف دھوم مچ گئی. پھر وہ انہوں نے 100 پروگرام مکمل ہونے پہ میرے اعزاز میں بھی ایک پلاک میں بڑا زبردست پروگرام کیا. ایک تنظیم تھی جو توقیر احمد شریفی صاحب ہیں اور ڈاکٹر دانش عزیز، افضل پارس وغیرہ، ان دوستوں کی ایک تنظیم تھی. علی صدف بھی اس میں تھے، ڈاکٹر صغیر احمد صغیر. تو ان سب نے مل کے نا وہ پروگرام کیا پلاک میں. بڑا شاندار بڑا جاندار پروگرام ہوا. اس کی جو کوریج ہے وہ کئی رسالوں میں فل پیج کوریج ہوئی. مثلاً مدثر اقبال بٹ صاحب کا جو ہے بلیکھا اخبار، اس کا پورا ایڈیشن جو ہے اسی بارے میں تھا. وہ بٹ صاحب کی جو مدثر بٹ صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پنجابی ادب کو جتنا انہوں نے پروموٹ کیا ہے جی اس دور میں بہت کم لوگ ہیں. آج کل تو جس طرح سغرا صدف ہے، سغرا تو خیر ان کے تو بات ہی اور ہے، وہ بہت بڑی یعنی کہ آرٹسٹ کے حوالے سے فنکار. ہمارے یہاں فنکار کبھی کبھی نیگیٹو میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. نہیں وہ جو ہے، اور وہ پنجابی ادب کے لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت بڑی شخصیت ہمارے پاس، اور ہم جتنا بھی ان سے استفادہ لے سکتے ہیں وہ لے لیں، کیونکہ ادیبوں اور شاعروں کو وہ ہر طریقے سے جو ہے نا سپورٹ کرتی ہیں. اچھا لیکن میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت تک میری جو پنجابی شاعری کی صرف ایک کتاب آئی تھی، وہ بھی 2013 میں آئی. اچھا. جبکہ اس سے پہلے جو اردو کی میری کوئی درجن بھر کتابیں آ چکی تھیں، اس میں شاعری کی بھی تھیں، نثر کی بھی تھیں. مثلا قطعات کے 2 مجموعے میرے آئے تھے، غزلوں کے 2 آئے تھے، نظموں کا ایک مجموعہ آیا تھا، طنز و مزاح کی شاعری کا ایک مجموعہ آیا تھا. تو یہاں جب آ گیا نا تو میں نے محسوس کیا کہ یہاں پنجابی شاعری کا بھی کافی رجحان ہے. تو وہ جو پہلے صرف ایک کتاب آئی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ سفر بھی ذرا تیز ہو گیا. تو پھر میری پنجابی کی 3-4 کتابیں ان 3-4 برسوں میں آ گئی. مثلا ایک پنجابی شاعری کی ایک صنف ہے جس کو بولیاں کہتے ہیں. بولیاں جی. تو یہ 2 مصروں کا ایک شعر ہوتا ہے. تو صدیوں سے لکھا جا رہا تھا، شاعروں کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر وہ بولیوں کی طاہرہ سرا کی میں نے ایک کتاب پڑھی. اچھا ہاں. تو وہ پھر مجھے نا تحریک ہوئی. اچھا ان کو بھی ہم نے ایوارڈ دیے. ہاں تو پہلے میں نے کچھ لکھی ہوئی تھی بولیاں، پھر میں نے وہ تھوڑا رجحان ہوا تو 6 مہینے 7 مہینے کے اندر اندر نا وہ کتاب کا میٹر تیار ہو گیا. تو وہ میری لاہوری بولیاں کتاب جو آئی. اسی طرح پنجابی جو لوک شاعری ہے، لوک گیت ہیں، ان میں ٹپے ہوتے ہیں. یہ 3-3 مصروں کے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو مائے بھی ہوتے ہیں. تو ٹپے جو ہے وہ میں نے لکھے اور پھر ان کی کتاب بھی آئی. اور وہ گرمکھی جو ہے نا مشرقی پنجاب کا رسم الخط جو ہے اس میں بھی تھے، اور شاہ مکھی جو ہے یعنی مغربی پنجاب کا جیسے ہم لکھتے ہیں اردو اور پنجابی، تو وہ دونوں زبانوں میں، دونوں رسم الخط میں وہ کتاب آئی ٹپوں کے بارے میں. تو اب وہ لاہوری مائے جو ہے وہ آنے والی ہے. وہ لاہوری ٹپے تھی، اس سے پہلے لاہوری بولیاں تھیں. تو اب لاہوری مائے انشاءاللہ آنے والی ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے ایک نثری پنجابی کتاب شروع کی ہوئی ہے. اچھا. کیونکہ لاہور شہر جو ہے اندرون شہر، اس کی بڑی ہسٹری ہے بہت زیادہ. ہاں میرا خیال ہے پورا انڈیا ایک طرف ہوگا، یہ ایک طرف ہوگا. جی اردو کی کافی کتابیں تھیں اس میں، لیکن پنجابی کی نثری کتاب کوئی نہیں تھی. تو وہ جو 12 دروازے مشہور ہیں لاہور کے، جی بالکل، تو ان کی جو ہر دروازے کی ہسٹری ہے اس پہ میں نے کتاب لکھی ہے. تو وہ پنجابی زبان میں ہے، وہ کمپوز ہو گئی ہے ماشاءاللہ. وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اسی سال یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اکثر لوگ جو پیمانے مختلف ہوتے ہیں ہر ایک کے، اور اس کا حق حاصل ہے ہر انسان کو، لیکن یہ جو راستہ جو ہے نا دوسروں کو سکھانے کے لیے، دوسروں کے لیے راہیں ہموار کرنا اور ان کا ذہنی لیول کو بڑھانا، اور یا اس کے لیے
وجوہات بنا دینی، یہ سارا کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. تحریک ملتی ہے، تحریک دینا. یعنی کہ دیکھیں آج سے جو ہے نا ہزارہ سال پہلے کی بات ہے، جب ہمارے یہ تھے بڑے بڑے تھے، لیکن جب اس کی ضرورت پیش آئی سکندر اعظم کو، استاد کی، تو ارسطو صاحب کو، تو ارسطو صاحب بنیادی طور پر کوئی کلاس کے کوئی لیجنڈ آگے بیٹھنے والے بچوں میں سے نہیں تھے، لیکن بات یہ تھی کہ جتنے وہ لوگ اتنے جو پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا شہزادے کو پڑھانا کیا مقدونیہ کے شہزادہ تھا یہ بنیادی. تو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ یونان کا تھا، یونان پر تو اس نے قبضہ کیا تھا، پہلے مقدونیہ اس کا ملک جو اور پیدائش ان کا وہ تھے مقدونیہ کا، سکندر اعظم کا. تو یہ تو وہ لے کر جب یونان سے جب اس کو گئے ایتھنز سے، تو اتفاق سے میں بھی وہاں جا کر کافی دیکھتا رہا سارا، مجھے اس سے دلچسپی تھی، اہرام مصر بھی میں بڑا گھومتا رہا، اس طرح بہت ساری دنیا کی چیز. تو خیر جب میں نے اس کا دیکھا ہے، کیا نام ہے اس کے حوالے سے، ہاں جو ہے نا، تو جب ضرورت پڑی تو پھر یہ تو بیک بینچر پر کے دروازے سے باہر ہی کھڑے ہوتے تھے. تو پھر جب سب نے انکار کر دیا کہ جناب ہم نہیں جائیں گے، تو وہ گئے. تو وہ جب وہ جانے لگے، ان کے جو وزیر وغیرہ تھے دل ڈسارٹ ہو گئے کہ بھئی یہاں تو کوئی پڑھانے کے لیے شہزادے کو نہیں آ رہا ہے، بادشاہ ہمارے ساتھ تو بڑی وہ کر دے گا. تو پھر یہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ میں لے جاتا ہوں، میں آپ کے شہزادے کو پڑھاؤں گا. وہ پڑھایا، اور پھر نہ صرف اس نے پڑھایا، آج تک دنیا کے اندر جو سب سے قدیم تعلیمی ادارہ ہے لائسیم کے نام سے، جو ہمارے یہاں بھی اب جو ہے اس نام سے بہت سارے اداروں کے نام ہو گئے، یہ انہی کا کمال تھا. تو یہ چیزیں، تو یہ جو آپ راہ دیتے جا رہے ہیں، لوگوں کو ایک سوچنے کا، ایک دیکھنے کا موقع دے رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور یہ کوئی عام لوگوں کے، اصل میں یہ بھی پیغمبری کے بعد کا جو اسٹیج ہے نا، یہ وہ والی اسٹیج ہوتی ہے تعلیم دینا جو ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اردو ادب میں بھی کام کیا، پنجابی ادب میں بھی کام کیا، اور خاص طور پر مزاح میں بھی، کیونکہ اکثر ہمارے رہی ہے زندگی میں، کیونکہ میری زندگی بھی سب اسی دشت میں میری بھی زندگی بھی گزری ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا پورشن شوبز کا آ گیا تھا. تو شوبز بھی ہے، تھوڑا نہیں ہے، بہت بڑا پورشن ہے. تو 42 سال میں نے اس کے اندر ہی جو ہے نا گزار دیا. بڑا نام ہے. تو یہ جو ہے نا، تو اس کے حوالے سے اگر میں بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے سننے والوں کو، اگر آپ اپنا جو ہے اور دیکھنے والوں کو اگر کوئی تھوڑی سی پنجابی کا کچھ مزاح کی کوئی تھوڑا سا اپنے بارے میں وہ کر دیں. جی میں انشاءاللہ، وہ جو ہمارا اسکول کا زمانہ تھا، اس میں پرچے ہوتے تھے مزاح کے، ماہنامہ چاند ایک ہوتا تھا، اور اسی طرح پھر آدابرز وغیرہ ان کے اس طرح کے پرچے تھے. تو میں جب قطر چلا گیا تو وہاں انڈیا سے بھی آتے تھے. ظرافت ایک پرچہ تھا انڈیا سے آتا تھا، شگوفہ حیدرآباد دکن سے آتا تھا. تو کراچی سے بھی ظرافت ایک پرچہ ضیاء اللہ قاسمی صاحب نکالتے تھے، وہ بھی آتا تھا. اور یہ جو اپنے عطا اللہ قاسمی صاحب کے بھائی، ان کے بڑے بھائی جی بالکل جی، وہ حیدرآباد میں رہے، بعد میں کراچی میں رہے. بلکہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے امریکہ جا رہے تھے، تو اتفاق سے اسی فلائٹ میں وہ بھی ساتھ میرے تھے. اچھا. اور ہم دونوں، تو پھر پہلے ہم یعنی کہ ادھر پہنچے قاہرہ میں، پھر وہ 2 دن کا ہمارا اسٹے تھا، پھر اس طرح کا. تو یہ بڑے لوگ تھے. تو میں ان کے پرچے میں چھپنے لگا. قطر سے میں نا اپنا مزاح کا کلام بیچتا تھا. ایک تو ظرافت ان کا پرچہ تھا اس میں، اور ایک بڑا زبردست رسالہ ہوتا تھا کراچی کا، اس کا نام تھا رابطہ. تو بڑے سٹینڈرڈ کا پرچہ تھا وہ، سارا آرٹ پیپر پر. انہوں نے بھی ایک صفحہ جو ہے نا مستقل رکھا ہوا تھا رمز و مزاح کی شاعری کے لیے. تو اسی طرح الحمرا لاہور جو ہے پرچہ، ایک تو الحمرا ایک رسالہ ہے. تو انہوں نے بھی ایک صفحہ جو ہے وہ 1 یا 2 صفحے مختص کیے ہوئے تھے مزاح کی شاعری کے لیے. تو میں ان میں نا مستقل شائع ہونے لگا. اچھا. اور میرے کچھ طنز و مزاح کے مضامین بھی تھے، وہ بھی ان میں شائع ہوئے. تو پھر پہلے تو میری جو
طنز و مزاح کی شاعری ہے اس کی کتاب آئی. اچھا. اس کا نام تھا مذاق مذاق میں. اچھا. ہاں ہاں. اور پھر جو ہے نثر کے جو مضامین تھے طنز و مزاح کے وہ کتاب الگ سے آئی. اچھا اچھا. ہاں اس کا نام میں اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس میں مزاح کے مضامین بھی تھے اور شوخ انشائیے اور شوخ خاکے کہہ لیں اور جو تھوڑے افسانے ہوتے ہیں تھوڑے جن میں طنز و مزاح کا رنگ بھی ہوتا ہے وہ ان سب کا وہ نثری مجموعہ جو ہے وہ بھی آ گیا تھا. تو اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. جو الحمرہ ہے وہ رابطہ تو بعد میں بند ہو گیا تھا اور ظرافت بھی ان کی وفات کے بعد نہ نکلا ضیاء الحق قاسمی صاحب کی. لیکن الحمرہ جو رسالہ ہے یہ اب بھی شائع ہو رہا ہے اور کراچی سے بیلاگ وغیرہ یہ شائع ہو رہے ہیں. تو طنز و مزاح جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی وی میں جو مشاعرے ہوتے ہیں غزل کے یا اسلام کے یا نعت کے تو عید بقرعید پر مزاحیہ مشاعرہ بھی ہوتا ہے. تو بعض ایسے مشاعروں میں بھی شرکت کا موقع ملا. اچھا. اور اب بھی میں کہیں جاؤں تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی غزل تو آپ سنا ہی رہے ہیں لیکن مزاحیہ شاعری بھی تھوڑی سی ضرور سنائیں. تو وہ بھی پھر میں سناتا ہوں. مثلا میں آپ کو بتاؤں 3 مصروں کی نا نظمیں ہیں. وہ ان میں پہلی نظم تو مذاق کی نہیں ہے وہ میں آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں. تو بعد میں نا 3 مصروں کی مزاحیہ نظمیں ہو گئی. مثلا جو 3 مصروں کی نظم تھی کہ زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے یا تو ایسی کہ جس کی حسرت ہو یا پھر ایسی کہ جس سے نفرت. تو یہ ہائیکو ٹائپ کہ زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے یا تو ایسی کہ جس کی حسرت ہو یا پھر ایسی کہ جس سے نفرت ہو. تو پھر جو مزاح کی نظمیں 3 مصروں کی میں نے لکھی جو میں سناتا بھی ہوں تو وہ یہ ہے کہ شاعری 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ایسی کہ جیسی ان کی تھی. اچھا. شاعری 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ایسی کہ جیسی ان کی تھی دوسری وہ کہ جیسی ان کی. تو اس میں ان کی اور ان کی اسی میں مزاح ہے کہ پہلے کیا تھی کو کیا کر دے جس طرح چاہے اس کو جوڑ لے. کہ پہلے شاعری جو ہوتی تھی کیا ہوتی ہے اور اب کیا ہوتی ہے کہ شاعری 2 طرح کی ہوتی ہے یا تو ایسی کہ جیسی ان کی تھی یا پھر ایسی کہ جیسی ان کی ہے. پھر کھوپڑی جو برین ہوتا ہے نا اس پر تھی کہ کھوپڑی 2 طرح کی ہوتی ہے. اچھا. کھوپڑی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ایسی کہ مغز ہو جس میں برین ہو جس میں دماغ ہو. کہ کھوپڑی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ایسی کہ مغز ہو جس میں دوسری آپ خود سمجھ لیجیے. تو مزاح کا یہ بھی ایک پہیلی نما ہو گیا کہ دوسری کیا ہو سکتی ہے. ہم لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے ہمارے میں نے NCA سے پڑھا نیشنل کالج آف آرٹ سے تو اس کی دنیا ہی بالکل مختلف ہے. تو سارے مصور پینٹر آرکیٹیکٹ وغیرہ سب وہی کے جو تو اسی طرح ہمارے باقی دوستوں میں بھی. تو ہمیشہ کچھ لوگوں کے بارے میں جب ہم بجائے کہتے ہیں نا کہ یہ بیوقوف آدمی ہے کہتے ہیں نہیں یار اس کا سر جو ہے نا وہ ٹوپی رکھنے کی یہ اور کسی کام کرے کلا رکھ ہمارے یہاں تو کلا کہتے تھے بالکل کلا رکھنے کے لیے جو ہے نا. اور کیا اچھی اپنے اور یہ بات لوگوں کو پتہ ہوتے ہوئے نہیں پتہ ہوتی کہ کھوپڑی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ایسی کہ مغز ہو جس میں دوسری آپ خود سمجھ لیجیے. اور اسی طرح تھا کیمرے 2 طرح کے ہوتے ہیں. کیمرے اب تو خیر ہر موبائل میں کیمرہ ہے. ایک دور تھا کہ کیمرہ کسی کے پاس ہوتا تھا اور وہ جو تصویریں ہوتی تھیں وہ ان کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. وہ بعض اوقات ان سے لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے تھے بالکل. تو بعض اوقات پیار محبت بھی بڑھتا تھا تصویروں سے. تو وہ سنیں 3 لائنوں کی یہ نظم ہے کہ کیمرے 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ نئی جوڑیاں بناتے ہیں اور کچھ منگنیاں توڑاتے ہیں. بہت اچھا. کیمرے 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ نئی جوڑیاں بناتے ہیں اور کچھ منگنیاں توڑاتے ہیں. آخر میں 3 مصروں کی ایک نظم ہے
وہ بھی خاص طور پہ دوست فرمائش کر کے سنتے ہیں جی جی کہ بیویاں دو طرح کی ہوتی ہیں، جی جی کچھ تو ایسی کہ جیسی پریاں ہوں اور کچھ جیسی ہم سبھی کی۔ اچھا، ایک 3 مصروں کی اور یاد آ رہی ہے مجھے مزاح میں کہ شیر کی شادی پہ چوہے نے کہا۔ اچھا واہ، شیر کی شادی پہ چوہے نے کہا، چوہے نے کہا شیر صاحب کچھ دنوں کی بات ہے، میں بھی تو شادی سے پہلے شیر تھا۔ واہ واہ واہ، بولتا مصرع ہے، بولتا مصرع ہے، واہ واہ۔ شیر پھر میں 1-2 غزلیں پیش کرتا ہوں جی پلیز۔ کہ وزن بڑھ جائیں جن کے جسموں کے، وزن بڑھ جائیں جن کے جسموں کے، مشکلوں میں وہ پھنستے رہتے ہیں، مشکلوں میں وہ پھنستے رہتے ہیں، کہے ان کے رک بھی جائیں تو دیر تک پیٹ ہنستے رہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، وزن بڑھ جائیں جن کے جسموں کے، مشکلوں میں وہ پھنستے رہتے ہیں، کہے ان کے رک بھی جائیں تو دیر تک پیٹ ہنستے رہتے ہیں۔ واہ واہ۔ اچھا جی، غزل ایک چھوٹی بیر کی غزل میں اکثر مشاعروں میں سناتا ہوں، دوستوں کو کافی پسند ہے۔ کہ راہ میں ایک گلی نکل آئی، پھر تیری یاد بھی نکل آئی، راہ میں ایک گلی نکل آئی، پھر تیری یاد بھی نکل پھر آئی، تیری یاد بھی نکل آئی، سامنے آ گیا درے جانا، سامنے آ گیا درے جانا، روشنی خلد کی نکل آئی، سامنے آ گیا درے جانا، روشنی خلد کی نکل آئی۔ ایک ذرا شوخ شعر ہے کہ میں نے گھنٹی بجائی ایک گھر کی، واہ، میں نے گھنٹی بجائی ایک گھر کی، سامنے سے پری نکل آئی، میں نے گھنٹی بجائی ایک گھر کی، سامنے سے پری نکل آئی، سامنے سے پری نکل آئی، اس کے رخ سے نقاب کیا سر کا، واہ واہ واہ، اس کے رخ سے نقاب کیا سر کا، دفتن دھوپ سی نکل آئی، دفتن دھوپ سی نکل آئی، اس کے رخ سے نقاب کیا سر کا، دفتن دھوپ سی نکل آئی۔ اور شعر ہے کہ بے خیالی میں ڈائری کھولی، بے خیالی میں ڈائری کھولی، ایک سوکھی کلی نکل آئی، واہ واہ واہ، بے خیالی میں ڈائری کھولی، ایک سوکھی کلی نکل آئی، یاد آئیں شرارتیں اس کی، یاد آئیں شرارتیں اس کی، شعر دیکھیے کہ یاد آئیں شرارتیں اس کی، رو رہے تھے ہنسی نکل آئی، یاد آئیں شرارتیں اس کی، رو رہے تھے ہنسی نکل آئی۔ اور یہ آخری شعر ہے، ایک یہ بھی شعر اسی غزل کا ہے کہ پیاس لگتی تھی مجھ کو ہونٹوں کی، اچھا، پیاس لگتی تھی مجھ کو ہونٹوں کی، تشنگی روح کی نکل آئی، پیاس لگتی تھی مجھ کو ہونٹوں کی، تشنگی روح کی نکل آئی۔ آخری شعر ہے، یہ بھی ذرا تھوڑا شوخ مضمون ہے کہ بخشی ایک شوخ نے جو خلوت خاص، اچھا، بخشی ایک شوخ نے جو خلوت خاص، میری تو لاٹری نکل آئی، بخشی ایک شوخ نے جو خلوت خاص، میری تو لاٹری نکل آئی۔ مقتارز کیا ہے کہ جگمگانے لگا ہے دل راشد، جگمگانے لگا ہے دل راشد، ایسی کیا روشنی نکل آئی۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ جی، بڑی اچھی بات چیت رہی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام رہا۔ راشد ممتاز راشد لاہوری صاحب، جیسا کہ آپ نے خود اب دیکھ ہی لیا ہے کہ ان کی سوچ، ان کا انداز، تمام چیزیں دوسروں سے جداگانہ ہیں، اور یہ ہمیشہ یہ جاتے جاتے اور بوتے جا رہے ہیں، اب فصل کاٹنے کا دور آ رہا ہے،
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایسی ہی شخصیات کے ساتھ میرے کو اور ملاقات رہے گی، اور کچھ پروگرام تو یہ خود بھی کریں گے ہمارے اس میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات رہے گی. ضرور. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لیجیے بھائی.